اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو ہے وہ ایسے لکھنے کے لیے دیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے دیکھے ہیں، چیک کیے ہیں، سبھی نہیں جتنے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان میں سبھی نہیں جو ہے وہ لکھا تھا ایسے یہ والا۔ ماریہ نے تو ادھر ہی مجھے چیک کروا دیا تھا ہینڈ ریٹن رجسٹر کے اوپر، اور بقایا آپ لوگوں نے جو ہے وہ سینڈ کیا تھا۔ جن دو لوگوں نے مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ امیجز سینڈ کیے تھے، دونوں کا جو ہے وہ بہت بہتر تھا، ایکسیپشنل تھا۔ ٹھیک ہے، میں چونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے اگر کوئی مسٹیکس یا اس طرح کی کوئی ایشوز ہیں، اس حوالے سے میں نہیں کر پایا۔ ویسے بھی تھوڑے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں نے سوچا اگر ڈسکشن کی ضرورت پڑی تو میں پرسنلی جو ہے وہ ڈسکس کر دوں گا ہر ایک کا جو ایسے ہے اس کے حوالے سے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے، بلکہ سبھی نے تقریباً ایک اچھی جو ہے وہ کوشش کی تھی۔ جن لوگوں نے واٹس ایپ پہ سینڈ کیا دونوں کی اچھی اٹیمپٹ تھی، لیکن تھوڑا سا جو مجھے اس میں جو لگی چینج وہ یہ تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگ ٹاپک سے کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں سے ہٹے ہیں، مطلب ٹاپک تھا آپ کا اوور رسپانسبلٹیز، اور ہم جو ہے وہ زیادہ تر اس کی ہسٹری میں یا اس کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، وائرسز کے جو آئیڈیاز ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ تر چلے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنا آپ ٹو دی پوائنٹ اور جتنا اپنے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ رہیں گے وہ آپ لوگ کے لیے اتنا اچھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ویسے آپ لوگ کی اٹیمپٹ بہت اچھی تھی۔ یہ آپ لوگوں کو اور بھی ایسے جو ہے وہ اس کی بھی پریکٹس کروانے کی ضرورت ہے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ کم از کم ایک ویک کے اندر جو ہے وہ ایک یا دو ایسے آپ لوگ ضرور پریکٹس کریں، کیونکہ یہ پریکٹس ہے جو آپ کریں گے تو زیادہ جو ہے وہ فروٹفل رہے گی صورتحال۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یا آپ کے مائنڈ کے اوپر جو ایک غلاف سا ایک جو ویب جو ہے وہ چھا جاتا ہے، جالا چھا جاتا ہے، وہ اترنے کے لیے اس کی پریکٹس ضروری ہے۔ وہ جتنی زیادہ کر لیں گے آپ کے آئیڈیاز اتنے جو ہے براڈنڈ ہو جائیں گے، آپ کی رائٹنگ اتنی جو ہے وہ فلورش ہو جائے گی، اور آپ کا جو وے آف رائٹنگ ہے، وے آف ایکسپریشن ہے، وہ دن بدن جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پریکٹس جتنی زیادہ کر لیں گے اتنا بہتر ہے۔ تو آج جو ہے وہ آپ کو اور ایک ٹاپک اسائن کروں گا، لیکن فی الحال جو ہے ہم نیکسٹ سٹوری ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جو کہ لیسن نے جو ہے وہ لیسنگ نے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک بیسیکلی امریکن رائٹر ہے، اور امریکن پوائنٹ آف ویو سے ہی اس نے سٹوری لکھی ہوئی ہے۔ چلے میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ جی تو اسٹوڈنٹس بتائیے گا اسکرین شیئر ہو گئی ہے سب کو؟ جی بتائیے گا اسکرین شیئر ہو گئی ہے سب کو؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈورس لیسنگ جو کہ آتھر ہے، رائٹر ہے اس سٹوری کی، اس کی لائف ہسٹری کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھیں گے۔ 1919 میں اس کی جو ہے وہ برتھ ہوئی تھی پرشیا یعنی ایران میں۔ ہر فیملی موو ٹو زمبابوے وین شی واز اے چائلڈ، بچپن میں ہی کریں کہ اس کی فیملی جو ہے وہ شفٹ کر گئی زمبابوے میں۔ شی بیگن رائٹنگ ان 1944، جو رائٹنگ کا آغاز ہے اس نے 1944 میں کیا۔ ممبر آف کمیونسٹ بک کلب، ٹھیک ہے، لیفٹ بک کلب، اس کی ممبر بھی جو ہے وہ رہی۔ یہ رائٹنگ
یا جو رائٹرز ہیں ان کا جو ہے وہ ایک کلب ہے، یا ان کی جو ہے وہ گروپ ہے ایک، یا ایک سچویشن ہے. جیسے کیپٹنز کلب کرکٹ کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر وہ کیپٹن جو ہے وہ زیادہ تر اس شامل ہوتے ہیں جو ورلڈ کپ ونر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ونرز کلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے رائٹرز کلب کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاپ فیمس رائٹرز ہیں اس میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ڈراپڈ آؤٹ آف اسکول ایٹ ایج آف 13. 13 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اسکول کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی تھی. اور ون نوبل پرائز ان لٹریچر ان 2007. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کے باوجود بھی لٹریچر کا نوبل پرائز جو ہے وہ اس کو 2007 میں ایوارڈ کیا گیا. سوچیں کہ کتنی اسٹرگل ہو سکتی ہے اس لیڈی کی کہ جس نے مطلب اسکولنگ بھی اپنے جو ہے وہ پراپر وے سے گین نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ایک سپر رائٹر کے طور پر دنیا کے سامنے جو ہے ایک فیمس اور ایک ویلیویبل رائٹر کے طور پر دنیا کے سامنے آئی. یہ ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو وہ بہت بڑی اگزامپل بھی ہے کہ ہم دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی ہمارے سامنے تکلیفیں آتی ہیں ان کو ہم ریزن بنا کے تو ہم جو ہے وہ بہت سارے ٹاسک سر انجام نہیں دیتے. ان کو جو ہے وہ ہم ایک سامنے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ریزنز آ گئی ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم میں سے جب کسی کو بھی جب کوئی کامیابی ملتی ہے، ہم کسی ایک ٹاسک میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنی جو کامیابی ہے اس کو مختلف اینگل سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اپنی اسٹرگل کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے مشکلات دیکھے، پھر بھی میں نے یہ کام کیا، ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. لیکن اس کے اگینسٹ کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ریزنز تلاش کرتے ہیں. اس میں ہم میں نہیں لاتے کہ میری یہ خامی تھی یا میری یہ کمی تھی یا میرے اندر یہ ڈرا بیکس تھے یا میرے اندر یہ سینس تھے. نہیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم سیلف اویئر نہیں ہیں. ہمیں سیلف اویئرنیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سیلف اویئرنیس بڑی ایک ضروری چیز ہے ماڈرن دور کے اندر بھی، اور پہلے اس سے پہلے جتنے دوار گزرے ہیں، کہ جب آپ کو اپنے ٹریڈس کا اپنے ڈرا بیکس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں پتہ ہوگا ڈرا بیکس کا تو ان کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنے ٹریڈس کا پتہ ہوگا، خوبیوں کا پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے اندر سکلز ہیں، ہم اس کو مزید پالش بھی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور اپنی خامیوں پہ قابو پاتے ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی دن اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سکسیزفل پرسن کہلواتے ہیں. تو نوبل پرائز اس نے جو ہے وہ جیتا ہے. شی ہیڈ 2 marriages and 3 children. 2 شادیاں کی تھی اس نے اور ٹوٹل اس کے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے. کچھ اس کے اور جو ہے وہ کارنامے کام جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ سٹوری پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ دا گراس از سنگنگ 1950 میں جو ہے اس کی سٹوری تھی. دا گولڈن نوٹ بک 1962 میں. اس کے بعد آ گیا شکاساٹا 1979 میں. دا گڈ ٹیررسٹ 1985 میں، اور الفریڈ اینڈ ایمیلی 2008 میں. یہ اس کے فیمس ورکس ہیں ہسٹری کے اندر. ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے تو آپ اسکرین شاٹس لے لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بعد میں اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو سکتی. اگر آپ اس کے بعد ایسے مجھے رکنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر رکیں، بات کا تو ہوتا ہے کہ ہم سلائڈس جلدی سے جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس یا تو سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وہ، تو جب ٹائم آتا ہے اس کا شارٹ لینے کا تو ہم آگے موو کر جاتے ہیں، وہ نہیں لے پاتے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو آپ ریمائنڈ کروا سکتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ سٹوری بتائی گئی ہے. اس سے پہلے اس سے ملتی جلتی آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہوئی ہے، ڈارک ریور اینڈ یلو آئٹ. یہ فرسٹ ایئر کے اندر تیسری میرے خیال میں سٹوری ہے. اسی طرح سے ملتی جلتی ایک سٹوری ہے کہ لوگ جو ہے وہ زمین سے ارتھ سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو کے کہ یہاں پہ اب
نیوکلیئر ویپنز بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے بنا دیے ہیں. تو ان نیوکلیئر ویپنز سے ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیو یارک اور امریکہ کے اوپر ہٹ کریں اور ساری کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف چلی جائے, بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی, تو اس سے ڈر کے وہ مارس پہ چلے جاتے ہیں. اور جیسے ہی مارس پہ رہنا شروع کرتے ہیں, کچھ دیر بعد وہ مارشین جو لوگ ہیں ان میں چینج ہو جاتے ہیں. اور جب ارتھ سے لوگ انہیں جنگ ختم ہونے کے بعد لینے جاتے ہیں تو وہ ان کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ مارشین ہے یا ارتھن پیپل. جدید دور کے اندر, ماڈرن دور کے اندر, جہاں جہاں دنیا کے اندر اسلحہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, دنیا کے مختلف جو کنٹریز ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے لیے کریں, ایک سوشل ویلفیئر کے لیے اسٹرگل کریں, ان کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی. بڑے کنٹریز جتنے بھی دیکھ لیں, ویٹو پاورز دیکھ لیں, سارے جو ہے وہ اکنامیکلی بھی اسٹرانگ ہیں, اور اس حوالے سے ان کے پاس ایک اسلحے کے لیے بھی ایک پراپر جو ہے وہ سسٹم موجود ہے, اور وہ اسٹرانگیسٹ آرمیز رکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ اس میں بھی کسی حد تک جو ہے بتائی ہوئی ہے اس سٹوری کے اندر, کہ کیسے ہم اس دنیا کو اور خوشگوار جو ہے بنا سکتے ہیں. ہمارے لیے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ہم ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر رہے, جبکہ اسی کے اگینسٹ ہم دوسرے اپنے جو کو ورکرز ہیں, کو پیپلز ہیں, ٹھیک ہے, کو لیونگ ورلڈ, شیئرنگ لیونگ ورلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم مشکلات جو ہے وہ کھڑی کرنے کے اندر مصروف ہیں. اور یہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایک مورل لیسن ہے کہ ہم ہمارے اپنے اوپر جو تباہیاں آنے والی ہیں, اس سے زیادہ ہم دوسروں کو تباہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان تباہیوں کو روکیں جو ہمارے اوپر آنے والی ہیں. لیکن ہماری اس بات کے اوپر کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے, کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, اور اس وجہ سے جو دن بہ دن حالات ہیں وہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں اور ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسے ہی یہ جو ہے وہ سٹوری بتائی گئی ہے کہ ایک شہر کے اندر زلزلے کی جو ہے پریڈکشن کرنے آتے ہیں, پریڈکشن نہیں بلکہ وارن کرنے آتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ایسے جو شہر کے اندر, سین فرانسسکو شاید جو ہے وہ سٹی بتایا ہے, فرانسسکو, کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک زلزلہ جو ہے وہ آئے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی. لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کی اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیتے, وہ ان کی ایکٹیویٹیز ہی کچھ اور ہیں. اور یہ جو ایلینز آتے ہیں کسی دوسرے پلانٹ سے, ان کو وارن کرنے, ان کو تھریٹ کے بارے میں بتانے, وہ بیچارے پھر چلے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, اور جاتے ہوئے کچھ 4-5 انسان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر جا کے ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں, یا لاپرواہی کی حد یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی سیفٹی کریں, یہ جو ہے وہ دوسروں کو تباہ کرنے پہ. یعنی یہ ایک ماڈرن دور کے اندر جو اسلحہ سازی ہے, جو آرمز گیننگ جو ڈیزائرز ہیں, ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اسلحہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے اور ہم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ادھر پہ جو ہے یا بنا رہے ہیں ان کو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. تو یہاں سے ہی جو ہے وہ سمری کا آغاز کرتے ہیں. ایلینز ہیو کم ٹو وارن انہیبیٹنٹس آف سین فرانسسکو اباؤٹ این امییننٹ ڈیزاسٹر. کسی اور پلانٹ سے جو ہے وہ کچھ ایلینز جو ہے وہ آتے ہیں شہر والوں کو یہ بتانے کہ بھئی بہت بڑی شدت کا جو ہے وہ زلزلہ آنے والا ہے اس سٹی کے اندر. To their horror, the alien discovered that the citizens of San Francisco already know that the earthquake is going to happen. وہ یہ بات جان کے حیران ہو جاتے ہیں کہ شہر والوں کو تو آلریڈی پتا ہوتا ہے اس بات کے بارے میں کہ بھئی زلزلہ آنے والا ہے یا زلزلہ آئے گا. But the people of San Francisco do not care. لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی, انہیں فکر ہی نہیں ہوتی اس بات کی. The people of Earth also know about the aliens but do not seem to care about that either. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایلینس ہیں, ٹھیک ہے, یہ کسی اور پلانٹ سے آئے ہیں, لیکن
لوگ ایلینز کو بادر بھی زیادہ نہیں کرتے، ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتے. یہ لوگوں کے لیے ویسے بھی ایک حیران کن چیز ہوتی ہے، لیکن حیران کن چیز کی طرف لوگوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے ان کو جو ہے وہ کوئی نارمل سی چیز سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کوئی عام انسانوں جیسا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں. نہ ان کی جو فزیکل اسٹیچر ہے، نہ ان کی اپیئرنس ہے، ظاہری بات ہے انسانوں سے مختلف ہے، اس سے جو ہے وہ بالکل اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. The people of Earth also know about the aliens but do not seem to care about that either, which shock the aliens. جس سے aliens بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم مطلب ایک ایسی مخلوق جن کو انہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں، ان کی طرف آئے ہیں، ان کو ملنے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں، لیکن یہ تو ہماری طرف ذرا بھی جیسے کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے اور آپ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں یا اس سے ساتھ کوئی بیٹھے ہی نہ، بس سلام لی اور ادھر ادھر، تو وہ بھی بیچارہ فیڈ اپ تو ہوگا اس بات سے کہ میں یہ کیوں آ گیا ہوں ادھر، یہ لوگ تو میرے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر ہی نہیں ہے، یا میرے ساتھ کوئی ٹائم نہیں گزار رہا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا. وہ یقیناً اس بات کو اچھا محسوس نہیں کرے گا. سیم کیس ان ایلینز کے ساتھ بھی ہے. وہ بیچارے اس حوالے سے پریشان ہیں کہ یہ لوگ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ان کے سامنے، لیکن ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اس چیز کے بارے میں. In the aliens' perspective, the people of Earth are far too busy creating their own destruction. اور ایلینز جب اس چیز کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اپنی تباہی کا سامان بنانے میں مصروف ہیں. یعنی ٹھیک ہے، یعنی اسلحہ سازی کر رہے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ بومز بنا رہے ہیں، میزائلز بنا رہے ہیں، دنیا کو تباہ کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور خود ہی بیسیکلی تباہ ہونا، انسانیت نہیں تباہ ہونا، ظاہری بات ہے. Earth are far too busy creating their own destruction, preparing for the war. اور کس کی تیاری کر رہی ہیں؟ یہ جنگ کی. The story ends with the aliens taking some humans for experiment. اور story اس بات پہ جا ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جاتے جاتے کچھ انسانوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اینڈ دا ارتھس موسٹ پاورفل نیشن پریپیئرنگ فار وار. اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہ امریکن ہی ہیں یقیناً اس وقت بھی، جن کو سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ پاورفل ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی آرمی دنیا کی آرمیز کے اندر سب سے بڑی ہے، ان کا جو بجٹ ہے اس حوالے سے بڑا ہے، ان کا جو ایمونیشن ہے، ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو اسپیس وار، ایئر وار جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ امپرووڈ ہیں، اکانومی بہتر ہے. اس وجہ سے وہ اس وقت دنیا کے اوپر جو ہے وہ راج کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو کسی جنگ کی تیاری مصروف ہے، تو جاتے ہوئے 3-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، چلے ان پہ جا کے ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور کس طرح کی ان کی تھنکنگ ہے. اور اس طرح کے جو بھی اصول وہ جاننا چاہتے تھے ان کے لیے کچھ افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہاں تک جو بتائی گئی ہے سمری، اس کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ بتائیے گا پلیز. جی اسٹوڈنٹ سمجھ آ گئی؟ ماریا آپ کا کیا ہے حال ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ سر آ رہی ہے. جی نیکسٹ ہم اس کے پوائنٹس کی طرف جائیں گے. سیٹنگ اس کی جیسے بتائی گئی ہے کہ سٹوری کہاں پہ جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوئی ہے، سین فرانسسکو 1970 to 1971 کے درمیان. Earthquake in San Francisco in 1906, killing an estimate total of 3,400 people. اور یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک زلزلہ آیا تھا، اس کے اندر جو ہے تقریباً 3400 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. This is the disaster that happened 65 years ago that the story refers to. یعنی یہ سٹوری جب لکھی گئی اس کے 65 سال پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا تھا. یوں کہہ لیں کہ یہ ایک کرٹیسزم بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، نیچرل ڈیزاسٹر سے بچیں،
ہم دوسری دنیا کو جو وہ تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں اور خود نیچرل ڈیزاسٹرس جو ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارتھ کوئک 1971 بھی اس کی کہہ کہ ہسٹری کے اندر شامل ہے۔ 65 پیپل کلڈ اینڈ 1 بلین ان ڈیمیج۔ یہ ارتھ کوئک 1971 میں آیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ 65 جو لوگ تھے ان کی جانیں گئی تھیں، کیجولیٹیز ہوئی تھیں، اور تقریباً 1 بلین یعنی 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ نہیں سوری 1 کروڑ کے لگ بھگ کہہ لے سکتے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ بیچارے بری طرح سے جو ان کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے تھے، کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، روزمرہ زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی اس وجہ سے۔ یہ کچھ کریکٹرز ہیں اس کے۔ سب سے پہلے آپ کو ایلینز جو ہیں وہ اوپر نظر آ رہے ہوں گے، تو ایلینز کے چونکہ نیم اتنے زیادہ نہیں بتائے گئے ہوئے۔ نیریٹر ایلین فرام فار اوے پلانٹ، جس نے سٹوری کہی ہے یا جس کے منہ سے سٹوری سنائی گئی ہے وہ بھی ایک بطور ایلین ہے، اور وہ ارتھ کا نہیں ہے، کسی اور پلانٹ سے ہے، اور وہ پلانٹ بہت دور ہے ارتھ سے۔ able to change shape and teleport ideas to the minds of humanitarians، اور اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت چینج کر سکتا ہے اور اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے انسانوں کے اوپر، یعنی انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ میسج دے سکتا ہے۔ کچھ ہیومن بتائے ہیں جو ان کے تھوڑا بہت پاس آتے ہیں، جن کو وہ بتاتے ہیں کہ بھی اس شہر کو شدید خطرہ ہے۔ ان میں اولڈ پیپل تھے، ینگ پیپل تھے، اور کچھ ڈرگ یوزنگ پیپل تھے۔ ڈرگ یوزنگ میں نشئی لوگ، منشیات کے عادی لوگ، ٹھیک ہے، ڈرگ ایڈکٹس لوگ۔ امریکہ کے اندر یہ بھی ایک ایشو تھا، اور ابھی بھی ہے، کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بھی ہیں، ینگ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، اور یہ بھی اس بیسیکلی کریں کہ ایک تنقید ہے، یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں، کچھ نوجوان ہیں، اور کچھ کیا ہیں، ڈرگ یوزرس ہیں۔ یعنی اس نے پاپولیشن کو سمجھنے سے حوالے سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا کہ 1/3 جو پاپولیشن کا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ آلموسٹ جو وہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سمبولک میننگ بھی ہے اس کا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تھیمز کی طرف، جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی آج کی سٹوری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے ہیومن اگنورینس، یعنی انسان جو ہے وہ کتنا لاپرواہ ہے، کتنا اس کے اندر یہ جہالت ہے کہ وہ حقیقی دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ملٹیپل ٹائمز تھرو آؤٹ دا اسٹوری دا ایلین از کنفیوزڈ ود دا اگنورینس اینڈ سمپلی ڈسریگارڈ ہیومنس ہیو فار ڈینجر اور ڈوم۔ یعنی جب بھی یہ ایلین آتے ہیں تو یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، اتنے اگنورینٹ رہتے ہیں، وہ آ کے یہ بتاتے بھی ہیں ان کو کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کی ان باتوں کا تو اوپر دھیان نہیں دیتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے جو اصل فوکسز ہیں ہم ان سے ہٹ چکے ہیں، اور کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ہمارا جو پرپز آف لائف ہے وہ کیا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ جو ہے ڈائیورٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہماری اگنورینس ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، اور یہ خطرہ ہی ہر کار ہمارے جو ہے وہ انجام بنے گا۔ بالکل اگر ہم اس کو لاجیکلی یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو آج ہیومن ریس، ایون جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پریسٹیجیس ریلیجن ہیں، یا جو گاڈ کی طرف سے بھیجے گئے ریلیجن ہیں، کرسچینٹی ہو گیا، جیوش ہو گئے، مسلمز ہو گئے، کہاں اس بات کی طرف ان کی توجہ رہی ہے کہ بھئی آیا کہ ہم اس جہاں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ وہ نہیں اس بات کو سوچتے اور نہیں اس کی پرواہ کرتے۔ جب نہیں کریں گے یقیناً اس کا انجام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ آپ لوگوں کا سامنا ہونا ہے، اس دن تمام آپ کے جو ہے وہ کیے دھرے کا جواب جو ہے وہ آپ لوگوں کو دینا پڑنا ہے۔ اگر یہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا تھیم ہے کہ اگر ہم ایسے ہی اگنورنٹ رہے، اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی کہ انسانیت کی بھلائی کے کام کیسے کیے جائیں، یا انسان کو کیسے بچایا جائے، یا انسان کی سیفٹی کیسے کی جائے، تو یقیناً ایک ڈینجر اور ایک ڈسٹرکشن جو ہے وہی ہماری ڈوم ہوگی، وہی ہماری ڈیسٹینیشن ہوگی، وہی ہمارا اینڈ ہوگا۔ پہلا تھیم اس کا یہ ہے۔ دوسرا ہے جنریشن گیپ، اولڈ ورسز ینگ، ٹھیک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنریشن گیپ ہے، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی باتیں
سنتے نہیں ہیں، یہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے پرابلمس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ آج کے دور کے اندر سب سے ہاٹ ایشو ہے. مٹیریلزم ہے اتنا زیادہ کہ ایک تو لوگوں کے پاس اس حوالے سے ٹائم نہیں ہے، اور جن کے پاس ٹائم ہے وہ اس حوالے سے ایروگینٹ ہیں. بچوں سے ہم عام طور پر جو ہے وہ معاملات ڈسکس ہی نہیں کرتے، یا بچے اپنے پرابلم اس ڈر کی وجہ سے والدین کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہمارا ایشو. تو یہاں پہ اس کو جو اس حوالے سے ایکسپلور کیا گیا ہے، اس نے کہا ایلینز ان دا اسٹوری ٹارگیٹ دا ینگر جنریشن انسٹیڈ آف دا اولڈر جنریشن. وہ زیادہ تر جو ہے وہ ینگر جنریشن کو جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو کم بتاتے ہیں. بیکاز دا ینگر پیپل آر مور اوپن ٹو دا ایلین سجیشنز. کیونکہ وہ ایلین جو بات وہ بتا رہے تھے ان کے اوپر جو ینگ جنریشن تھی وہ زیادہ توجہ دے رہی تھی. while the older people are more focused on analyzing the problem rather than fixing it. لیکن جو بوڑھے لوگ تھے وہ معاملے کو جو انالائز کر رہے تھے بجائے اس کے کہ اس کا حل تلاش کریں اور جلدی سے جو ہے اس کو ختم کریں. لیکن وہ جو اب یہ ایک بات ان اے سینس بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ ہمارے بچے اگر صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پا رہے. ہم خود ان کو جو ہے وہ ایسے راستوں پہ چلانا چاہ رہے ہیں جو آخر کار تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جن کی جو گینز ہیں وہ نتھنگ پہ جا کے اینڈ ہوں گی، کیوس پہ اینڈ ہوں گی. اور اگر کوئی ایسا کرنا بھی چاہتا ہے، اگر کوئی پازیٹیو تھاٹس اس کے اندر ہیں، کچھ ایسے مسائل کی طرف کوئی ینگ ونز میں سے اپنی توجہ جو ہے کرتا ہے، تو بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کی بات سنے بغیر، ان کی بات کو سمجھے بغیر. تو یہ ایک بہت بڑا جنریشن گیپ بھی بتایا ہے کہ کیسے جو ہماری سوچیں اس ایج پہ جا کے تبدیل ہو جاتی ہیں، یا کیسے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں سوچ رہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں سوچا ہے صرف، اور آنے والی جنریشن کے بارے میں ذرا پرواہ نہیں ہے. اور یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آج ویڈیو میں ایک دیکھ رہا تھا، اس میں ایک انڈین جو وہ ایک میرا خیال ہے کوئی ہائی آفیشیل تھا، یوں کہہ رہے کہ کوئی ڈسٹرکٹ آفیسر وغیرہ، اس کو کسی چھوٹے سے اسکول کی تقریب کے اندر انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو وہ انوائرمنٹل پولوشن اور اس کے حوالے سے جو وہ ڈسکس کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے، بچوں سے کہہ رہا تھا اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور ہمارے والدین ہیں، اور اگر آپ بھی توجہ نہیں دیں گے تو کل کو آپ کو بھی رسپانسبل ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ تو اس سے پہلے والی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پانی کا نظام جو ہے وہ کیسے، ندی نالوں کو ہم نے جو ہے وہ کیسے شہر کے جو گٹر لائن کے پانی ہیں، جو شہر کا ویسٹ ہے، اس سے گندا کر دیا. تو اس میں آپ لوگ کا کردار کام ہے، آپ سے بڑوں کا زیادہ ہے، اور اس سے بڑوں کا اور زیادہ ہے. اور اگر آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو اگلی نسل کے لیے آپ کا بھی یقیناً کردار ہوگا اس کے اندر. تو اس طرح سے بتایا کہ اگر ہم جنریشنز، پچھلی جنریشنز، اگر آنے والی جنریشن کے بارے میں بہتر نہیں سوچیں گے، صرف اپنی ذات کا سوچیں گے، اپنے فائدے کا سوچیں گے، تو اس میں آنے والی جو جنریشن ہے وہ سفر ضرور کریں گی، اور وہ آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کی جو تھیالوجی ہے اس سے وہ ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تھیمز. جی نیکسٹ اس کا اہم ٹاپک آ گیا جی سمبلس. اس میں ورڈ آ گیا ہیومر. سمبلائزز دا ہیومن ان ڈفرینس ٹو ڈینجر. یعنی انسان فرق ہی نہیں محسوس کرتا خطرے میں اور دوسری چیزوں میں، اور ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. کرپشن ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، برائبری دیکھ لیں، کرتے ہیں لوگ، گناہ بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، برا بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی. یعنی ہم نے لائف کو ایسے ہی سیٹ کر لیا ہے ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر کے جیسے جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ماڈرن دور کے اندر. اس کے بعد آ گیا ڈرگ یوز. یہ بڑی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا جب اس نے بتایا تھا، یہ سمری کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اس نے بتایا کہ جیسے ڈرگ یوزر جو ہے وہ ایک ڈرگ لے کے اس دنیا سے، اپنے ارد گرد کے حالات سے، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. اسے نہیں اس بات کی پرواہ ہوتی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ اپنے دھن میں مگن ہے، اس کے لیے جو مرضی ہو جائے. تو یہ ڈرگز یوزر بیسیکلی اس ہیومینٹی کی اس ریس کو شو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شو کر رہے ہیں جن کے پاس ایلینز آئے ہیں پیغام دینے کے لیے.
وہ ان کو بتا رہے ہیں ایک اپ کمنگ ڈینجر کے بارے میں، لیکن وہ ان کی بات کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے. ڈرگ یوز سمبلائز دا ہیومنس اگنورینس آف دا امپینڈنگ ڈوم اپون دیم. اس کے بعد اگر میس سوسائڈ کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ہے خودکشی. ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اپنے پرابلم کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو یہ انسانیت کے لیے تباہی کی وجہ بنے گی. اگر ہم اسی طرح سے اسلحہ بناتے رہیں. اب دنیا کے اندر 8 کنٹریز ایسے ہو گئے ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے نیوکلیئر ویپنز انہوں نے بنا لیے ہیں، میزائلز انہوں نے بنا لیے ہیں، بومز انہوں نے نیوکلیئر ویپن اتنے بنا لیے ہیں کہ اس روئے زمین کو، اس ارتھ کے اوپر جتنی پاپولیشن ہے ان کو 7 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے. تو سوچو اگر خدا نخواستہ انہوں نے چلا ہی لیے تو خود خوشی ہوگی نا، پوری کی پوری ایک ریس، پوری کی پوری نسل انسانیت کی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑے پیمانے پر کیا ہوگا، ایک سوسائڈ ہوگا. اور یہ سوسائڈ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری اگنورینس ہے. ہم اس بات کے اوپر دھیان نہیں دے رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بس ایک دھن میں لگے ہیں کہ ہم سکسیزفل بن جائیں، پیسہ گین کر رہے ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ، اور ہم کرتے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں پتہ کہ یہ بیسیکلی ہم کدھر جا رہے ہیں، کہ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سوسائڈ ایک پرسن کا نہیں ہوگا، ایک نیشن کا نہیں ہوگا، بلکہ فار دا ہول ورلڈ کمیونٹی، ہول ورلڈ ہیومن ریس اس کے اندر جو ہے وہ سفر کرے گی. اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری کریچرز ہیں، برڈز، اینیملز، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائیلی افیکٹڈ ہوں گے. سمبلائز دا ہیومنز ہیو نو ریگارڈ فار لائف. انسان زندگی کی پرواہ قدر ہی نہیں کرتے. They just kill themselves upon learning about the catastrophe that's bound to happen. ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا ان کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا، انسانیت کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہے، اور ہم کرتے جا رہے ہیں لگاتار. یہ کچھ کوٹیشن جو ہیں وہ دی گئی ہیں. کہتا ہے وی ہیو اے ٹینٹیو کنکلوژن، ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. اٹ از دس دیٹ اے سوسائٹی دیٹ از ڈوم ٹو کیٹاسٹرافی، یعنی یہ ایک معاشرہ ہے جس کو ایک تباہ کن انجام ان کا مختص کر دیا گیا ہے. اینڈ دیٹ از انیبل ٹو پریپیئر فار اٹ، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا سامنا کر سکے، اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تیاری کر رہے ہیں. کین ایکسپیکٹ دیٹ فیو پیپل ول سروائیو ایکسیپٹ دوز آلریڈی کی ٹو کیوس اینڈ ڈیزاسٹر. کہ اس حوالے سے یہی لگتا ہے کہ صرف چند لوگ بچیں گے، زیادہ تر جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسرا the aliens are saying that our current society is unable to prevent or deal with the large events. یہ اس کی ٹرانسلیشن سمجھ نہیں کر کے بتائی ہے کہ یہ بہت بڑا جو واقعہ ہونے جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ اس سے بے خبر ہے. میننگ when a large disaster happen only those that are prepared for the disaster. چند لوگ وہ بچیں گے جو تیاری کر لیں گے اس کی، ادروائز زیادہ تر جو ہیں وہ مارے جائیں گے اس کے اندر. نیکسٹ کی کوٹیشن دی ہے، دے کنسیڈرڈ اٹ این illness or a faulty mental condition to be aware of what threaten and try to take steps to the soften it. اب وہ جو انسان لے کے گئے تھے ایلینز، ان کے اندر ایک یہ بڑا مقصد تھا سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ کسی مینٹل ڈیزیز میں تو نہیں، کہ ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ ان کے لیے اتنا بڑا جو ہے خطرہ ان کے سامنے ہے، اتنی بڑی پرابلم ان کے سامنے ہے، لیکن وہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. تو in this quote, the aliens are saying that a fault in human race is that we shut out anything of major importance or anything with a large impact on our daily life. کہ اتنا بڑا ان کی روزمرہ زندگی کے اوپر ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے، ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ انسان سے انسانیت ہی ختم ہو گئی. یعنی وہ آنے والے خطرات کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ دوسروں کو تباہ کرنے کا سوچ رہا ہے. یہ جی کچھ ریفرنسز ہیں جس سے آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ اور زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آج کی پریزنٹیشن کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر لاسٹ ٹائم ہمارا جو کوشچن تھا وہ 10 مارکس کا تھا، اس ٹائم جو ہمارا کوشچن ہے وہ 20 مارکس کا ہے. اس لحاظ سے اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے کوشچن کی میکسیمم؟
क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ज़ाहिर बात है कि अगर मार्क्स डबल हैं तो लेंथ भी कोशिश करें उससे डबल ही हो। यानी पहले अगर आप 3 पैराग्राफ का आंसर पार्ट 1 में किया आपने, तो कोशिश करें इस दफ़ा कोई 5-6 पैराग्राफ पे आंसर लिखें। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथ भी मैटर नहीं करती, ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती हैं वो ये है कि आपने क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया, आपने कितना ऑथेंटिक उसका और कितनी बेहतर डिक्शन और कितना कंट्रोल्ड ओवर ग्रामर एंड स्ट्रक्चर आपने रखा है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो लेंथ भी आप बढ़ाएं अगर आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दें। जी उसका मतलब फिर ये है कि हम जब एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम उसमें उसका थीम, उसके राइटर, उसके जितने भी कैरेक्टर वगैरह उन सबके बारे में भी अगर ऐड कर सकते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन के अलावा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको आप टू दी पॉइंट रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या जिसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसकी लेंथ को प्रॉपर करने के लिए, उसको जब जस्टिफाई करने के लिए आप और फिर डिटेल जो है वो उसके अंदर शामिल करेंगे और कर भी सकते हैं और करते भी हैं स्टूडेंट। क्योंकि एक स्टोरी से एक ही तो क्वेश्चन आता है, कौन से कोई एक स्टोरी से 2 क्वेश्चन आ जाने हैं कि हम ये सोचें कि उधर भी मैंने यही डिटेल दे दी थी तो इधर भी यही डिटेल दे दी। तो इस तरह से ऐसा तब करना है जब आपके पास उसके प्रॉपर आंसर के हवाले से आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो अधूरी हो, नामुकम्मल हो, उस सूरत में आपने ऐसा करना है। अदरवाइज अगर उसके प्रॉपर आंसर में ही आपके पास काफ़ी डिटेल्स हैं तो कोशिश करें फिर टू दी पॉइंट रहें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो एज अ थीम और एज अ समरी, इसको हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ऐड की जा सकती हैं ताकि आपका आंसर वैलिडेट लगे। जी समझ गए इस बात को? जी और कोई क्वेश्चन? मोहम्मद सुल्तान। क्लियर है? अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वीक के अंदर आप कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना चाहेंगे? अभी बताना है आप लोगों को, अपनी अपनी चॉइस का एक एक बताएं, फिर मैं डिसाइड करके बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, मोहम्मद अहमद ने कहा जी इलिटरेसी पे होना चाहिए। जी मोहम्मद सुल्तान, आपका क्या ख्याल है? मारिया, आपका क्या ख्याल है, किस टॉपिक पे होना चाहिए? मारिया, आप सुन रही हैं? चलें जी, कोई और वोट नहीं आया, लिहाजा लिटरेसी इस वीक का जो है वो आपका टॉपिक होगा। ये कोशिश करनी है आपने, कोशिश नहीं बल्कि डन करना है कि थर्सडे से पहले पहले इसका ऐसे आपने लिख के तो सबमिट करवाना है। इलिटरेसी, ना ख्वानदगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई बात आज के टॉपिक के हवाले से पूछनी है तो पूछ लें, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। इलिटरेसी आपका टॉपिक है, इस पे ऐसे लिख के सबमिट करवाइएगा थर्सडे से पहले पहले।